قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ، بلقیس نے فوراً پارلیمنٹ دوبارہ طلب کیا، تمام ممبران وزراء امراء عملے کو جمع کیا، یا ایھا الملأ امام قتادہ سے مروی ہے کہ اس کے پارلیمنٹ کے 312 ممبر تھے، ان اہل مشورتها كانوا 312 رجلا، تفسیر ابن ابی حاتم۔ یا ایھا الملأ، اے میرے پارلیمنٹ کے ممبرو، افتونی، دو ٹوک بات کرو، فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا، حتی تشہدون، جب تک تم موجود نہ ہو۔ قالوا، لوگوں نے کہا، نحن اولو قوۃ واولو باس شدید، ہم بہت طاقت والے، سخت جنگجو ہیں، والامر الیک، اور فیصلہ آپ کے حوالے ہیں، فانظری، بس دیکھو، ماذا تامرین، کیا فیصلہ کرتی ہے، اختیار آپ کا ہے، ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں کا تو یہ کام ہے، بادشاہ کو اکسا دیتے، بس اٹینشن ہے، ہم لڑائی کے لیے آرڈر دیں، لیکن وہ بہت سمجھدار تھی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بلقیس بولی، بے شک بادشاہان جب حملہ آور ہوتے کسی ملک پر، کوہرام مچا دیتے ہیں، ہزاروں مسلمان افغانستان میں قتل نہیں ہو رہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور کر دیتے ہیں وہاں کے معززوں کو بے عزت۔ وہ طالبان جن کے 95% ملک پر حکومت تھی، اب ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، انہیں تمہارا بھی یہ حشر ہو جائے گا، جب سلیمان حملہ آور ہوگا تو سب سے پہلے تم قتل ہو جاؤ گے۔ اتنی سمجھدار تھی۔ شیخ زید الکوثری مدینہ منورہ میں ٹھہرے تھے اور کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ پنجپیر مولانا کی خواہش تھی کہ ان سے بات کر دو، تو عبید اللہ سیالکوٹی کو کہا، جس کو لوگ سندھی کہتے ہیں، عبید اللہ پنجابی، تو انہوں نے شیخ زید الکوثری کے نام خط لکھا، وہ خط دیکھا تو کہا مولانا نے بھیجا، کہا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کا تو ترکیہ میں بہت شان و شوکت تھی، اور یہ کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، جب بھی حکومتیں بدلتی ہے تو معززین بے عزت ہو جاتے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور بے شک میں بھیج رہی ہوں ان کو ہدیہ، بلقیس نے کہا کوئی تحفہ بھیج رہی ہوں، فناظرۃ، دیکھتی ہوں، بما یرجع المرسلون، کیسے واپس ہوتے ہیں قاصد۔ اگر دنیا کا آدمی ہو تو خوش ہو جائے گا، چھوڑ دے گا، اور اگر آخرت کا آدمی ہے تو پھر ہم کو ماننا پڑے گا۔ فلما جاء سلیمان، ارے سلیمان کی خدمت میں اس نے ہدایہ بھیجے، 40 آدمیوں کو 40 اینٹیں دے دی سونے کی، ہر ایک شخص اینٹ اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان کو جنات نے اطلاع دے دی کہ بلقیس نے ایک وفد بھیجا ہے سونا دے کر، تو سلیمان نے حکم دے دیا جہاں سے وفد آ رہا ہے اس زمین کو چاندی کی بناؤ، اور ان درختوں کو اور پتھروں کو سونا کر دو۔ فلما جاء سلیمان، جس وقت وہ لوگ آ گئے سلیمان کی طرف، قال، حضرت نے فرمایا، تمدوننی، کیا تم میری مدد کرتے ہو، بمال، پیسے دے کر، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے اللہ نے دیا بہت ہے وہ اس سے جو تم کو دیا، تمہارے پاس کیا ہے، خوار ہو، میں تو ایک آرڈر پر سارا سونا ڈھیر لگواتا ہوں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیوں کے ساتھ خوش رہو، ہدیہ تم رکھو۔ ارجع الیہم، چلے جاؤ بلقیس کی طرف، جمع استعمال کیا پارلیمنٹ کے اعتبار سے۔ فلناتینہم بجنود، پس ہم لے آئیں گے وہاں لشکر، لا قبل لہم، وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بہا اس کا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے۔ اذلت جمع ذلیل اور صاغرون جمع صاغر، دونوں کے معنی بے عزت، چھوٹے، ایک تو عزت ختم ہو جائے گی، دوسرا چھوٹے نظر آئے گی۔ یہ چیلنج کر کے واپس کیا وفد، فوراً حکم دیا، قال یا ایھا الملأ، حضرت نے فرمایا اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا،
کون تم میں سے لے آئے میرے لیے اس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے پہلے کہ وہ آ جائے مسلمان ہو کر۔ حضرت سلیمان کے وفد واپس کرنے کے بعد سلیمان کو اطلاع آ گئی کہ بلقیس نے آنے کا فیصلہ کیا ہے، خدمت میں پیش ہو رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اس کو عجوبہ دکھانا چاہتا ہوں، وہ تخت جس کو وہ محلات میں بند کر چکی ہے اس کو اٹھا کے لانا ہے۔ ایسی طاقت اللہ نے دی۔ قال عفریت من الجن، آج یہ طاقت کسی ولی کے پاس ہوتی تو بش کا جہاز گرا دیتا۔ نہ انسانوں میں غیرت نہ جنات میں غیرت، آخر کروڑوں جنات بھی تو مسلمان ہیں، ان کا بھی کچھ فرض تو بنتا تھا، بے غیر تو بڑے بے غیرت کسی کام کے نہیں۔ قال عفریت من الجن، ان کو وائٹ ہاؤس اور نیو یارک گرانا 1 سیکنڈ کا کام ہے، ایک گڑا ہے بس۔ کہنے لگا ایک سرکش جن، اس کا نام تھا کوزن تھا یا کزن تھا، انا آتی کبھی میں لے آتا ہوں یہ قبل ان تقوم مقام کا، جتنی دیر میں آپ اٹھیں گے جگہ سے، یہ جو دربار لگا ہے اس کے ختم ہونے تک، جیسے کوئی کہے چھٹی ہونے تک یہ کام کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں مجھے قدرت ہے اور میں امانت دار بھی، اشارہ ہے کہ تخت میں سے کوئی چیز چوری نہیں کروں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بس تو ہٹ جا، تو دیر لگاتا ہے، 2 گھنٹے لگاتا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا علم لوح محفوظ کا، یعنی اسم اعظم تھا اس کے پاس۔ ابن عباس اور قتادہ نے کہا ہے اس کا نام تھا آصف ابن برخیہ، سلیمان کا شاگرد اور سیکرٹری، خاص الخاص آدمی۔ اس نے کہا انا آتی کبھی ہی، میں لے آتا ہوں یہ تخت قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ پلٹے آپ کی نگاہ۔ سلیمان اس کو دیکھ رہے تھے نا، ادھر دیکھو بات کرتے ہوئے، اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ کے جھپک دے۔ سلیمان نے جو ایسے کیا تو تخت سامنے تھا۔ واہ کیا طاقت تھی، کیا قوت تھی، کہاں حضرت سلیمان کا عمل، کہاں بلقیس کا، اور محلات میں بند تخت۔ ایک جن نے مجھے کتاب لا کے دی تھی، بس اتنی دیر میں آ گئی، جہانگیر سے یہاں پہنچا دی۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا اسم اعظم کا، انا آتی کبھی میں لے آتا ہوں یہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پہلے سے کہ پلٹے آپ کو نگاہ۔ سبحان اللہ۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جس وقت حضرت نے دیکھا کہ تخت پڑا ہوا ہے سامنے لگا دیا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی کا کام ہو سکتا ہے، یعنی کہ فضل ربی نے کیا ہے، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سود لے لیتے بینک سے مکان بنوا کے، بولے ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی نے ہم کو دیا ہے۔ لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے، اشکرو کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفرو یا کفر ناشکری۔ ومن شکرا، جس نے شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، وہ شکر کرے گا اپنے لیے۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب غنی اور سخی ہے، شان والا ہے۔